الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام اور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس ماہ مبارک کے ایام عطا فرمائے، اور مزید احسان رب کریم کا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے اپنی عبادات میں مصروف ہونے کی کچھ قدرت عطا کرتی ہے، اس لیے کہ مالک کل، خالق کل رب کریم ہے، اور اس کی اجازت، اس کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی بھی مخلوق چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، کوئی اس و حد تک نہیں کر سکتا۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا احسان ماننا، شکر بجا لانا ہمارے اوپر فرض ہے بحیثیت انسان۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اور جہاں پر یہ حکم ہے کہ زیادہ شکر گزاری کرو، کس لیے کرو اس کا حکم نہیں ہے۔ انسان جو لمحات زندگی میں میسر اس کو آتے ہیں، جن لمحات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی شکل میں ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کرنے کے سبب ہیں۔ لیکن شکرتم، اگر ہم کھا پی سو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور ہم جو اتنے بڑے ہو گئے بچپن سے لے کر اور آخر تک پہنچ کے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم سو کر کے اٹھ جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اب اس سے مختصر انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی احسان کا بدلے میں دبا ہوا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے صلح بھی کر لی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر کے جنت کے بدلے میں بیچ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو، تم سب نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، بیچ دیا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں۔ اشتری کے معنی آتے ہیں بیچنا۔ من المؤمنین انفسهم، یعنی مسلمانوں مومنوں سے میں نے خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کیا دیں گے؟ خرید و فروخت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمن دیا جائے اور مال لیا جائے۔ سمن جو نہیں دے گا اس کو مال بھی نہیں ملے گا، اور اگر کوئی آدمی خرید و فروخت آپس میں متعین کرے لیکن سمن ادا نہ کرے، تو پھر اس سمن کے ادا نہ کرنے کی بنا پر اس کی بے مکمل نہیں ہوگی، بے فاصل ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں جب ہم نے اللہ سے بے و شراء کر لی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے بدلے میں جو ہمیں حکم ہوا ہے اس کو ادا نہ کرے، تو گویا ہماری بے فاصل ہے یا بے ناقص ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، اس میں دنیا کی ہر چیز اور دنیا از اول تا آخر ساری کی ساری داخل ہے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اسلام کو نہ مانے، عیسائیت کو مانے، یہودیت کو مانے، کسی بھی مذہب کو مانے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں غور و فکر کرے۔ اور وہ غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو عمل ہے، وہ جس موقع کا جو عمل ہے اس میں وہی عمل اختیار کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب رمضان المبارک چل رہا ہے، اس رمضان المبارک میں عموم بلوا یہ ہے کہ آج سے لے کر نہیں، جب سے رمضان شروع ہوا آخر تک مسلمان جو صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہیں عام طور سے زکوٰۃ نکالتے ہیں،
لیکن اس کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ مہینہ کون سا حساب سے نکالتے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ نکالنے کا جو حکم ہے، نبی نے جو حکم کیا ہے وہ اسلامی مہینوں کو مرتب کر کے ان کا حساب سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ انگریزی مہینے کا حساب سے زکوٰۃ نکالنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، نہ لکھا ہے کہیں۔ اور حکم یہ ہوا ہے سائل کے جواب میں، اگر ہمیں حساب لگانا ہو تو کن مہینوں سے حساب لگائے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اسلامی مہینہ جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ان مہینوں سے شروع ہو کر کے جو سال اپنے اخیر کو پہنچتا ہے، اس درمیان میں جو شرائط زکوٰۃ ہیں وہ آپ پر مرتب ہو رہی ہیں اور وہ مال آپ کے پاس موجود ہے، تو اب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ جو میں نے عرض کیا ہوا ہے اسوہ، اسوۃ کا اصل معنی آتا ہے ایک طریقہ، ایک آئیڈیالوجی۔ انسان کس آدمی کو فالو کرنا چاہتا ہے، کس آدمی کی بات کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا اور اس قرآن کریم ہی کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کا حکم بھی نازل ہوا، تو اس میں جو نبی نے احکام مرتب کیے تو ہمیں وہی ماننا چاہیے، وہی اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں سے ایک لفظ ہے مؤلف قلوب۔ آج کی شریعت یا آج کے فتاوی یا آج کے مسائل میں مؤلف قلوب نہیں ہے۔ اب مؤلف قلوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ مؤلف قلوب کو فقہاء کرام نے یوں فرمایا ہے کہ شروع اسلام کے اندر کچھ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کے دلوں میں اسلام پورے طریقے سے جمع نہیں تھا، یا یہ کہیے کہ وہ کبھی تو اپنے آپ کو اسلامی مجمع میں سمجھ کر مسلمان کہتے تھے، یا غیروں کے مجمع میں جا کر کے اپنے اسلام سے بری ہو جایا کرتے تھے، لیکن عام حالت میں وہ نبی کی طرز عمل کی زندگی کو اپناتے تھے، وہ مؤلف قلوب تھے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدھا دونوں سائڈ میں بٹے ہوئے تھے، چونکہ اسلام ابھی اپنی کمزور کڑی کے ساتھ جی رہا تھا، تو نبی کو ابھی حکم یہ تھا کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے، اگر نہ دے تو ممکن ہے کہ یہ فتنہ برپا کریں اور صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر کے ان کی کجی اور غلطی اور معصومیت ہونے کے باوجود اپنے آپ اندر ایسی چیز پیدا کرتے جس سے فتنے کی شکل بن جائے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ نازل ہو گیا کہ اب اسلام پورا کا پورا مکمل نازل ہو گیا، اس سے پہلے کی آیات اور بھی ہے، لیکن اسلام کا جو شرائع اعتبار سے تعلق ہے وہ اس آیت سے متعلق ہے کہ اب اس قرآن کریم کے اندر جو حکم، جو طریقے، جو مسائل بیان کیے جائیں گے، جو ہو گئے، ان میں اب کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ یہ حکم آ گیا تو اب مؤلف قلوب جن کے دل میں ایمان آدھا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ باقی آپ مصرف سے زکوٰۃ کس کو نصاب قرار دیں گے اور زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے اور نتیجہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام ہی کی زندگی ہمیں یہ فرماتی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی زندگی کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں اور ساری دنیا کے ملکوں سے بڑے بادشاہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مرتب فرمائے اور مدینے میں جا کر کے کچھ لوگوں کی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں جو لوگ متعین کیے گئے ان کے مختلف امور ان کے سپرد کیے گئے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی اسلام کی ذمہ داری یا سب سے بڑی اجتماعیت کی حفاظت یہ ہے کہ شعائر اسلام والوں کی حفاظت کا سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو آپ نے اس ریجیمنٹ کو جو متعین کیا، وہ بٹالین جو آپ نے بنائی مدینے میں، جو صحابہ اکرام کی جماعت بنائی، اس میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کے حفاظت کی ذمہ داری پر مامور تھے کہ کوئی ظالم آدمی، کوئی ڈاکو، کوئی بدماش مسلمانوں کی جان و مال پر حملہ نہ کرے۔ ایک آپ نے متعین یہ کیا کہ نماز کے احکام کو آواز دے کر کے متنبہ کرنے کے لیے لوگ اس میں متعین، چاہے وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم
جیسے صحابی ہو یا حضرت بلال جیسے صحابی ہو یا دیگر صحابہ اکرام ہو. اور آپ نے متعین کیا کہ جنگ سے متعلق یہ لوگ ہوں گے, زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ یہ ہوں گے. مختلف امور کو نبی کریم علیہ السلام مرتب کر کے ان لوگوں کو سپرد کیا. جو طریقہ وہاں سے نازل ہوا وہاں سے آیا اور یہ کے بعد دیگر میرے رات اور آخر تک پہنچے گا, اسی کو اسوائے نبوی اسوائے حسنہ کہا گیا. تو زکوٰۃ نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا فرائض میں جو احکام ہے اس کا بھی ایک اہم حصہ ہے. مثال قرآن کریم میں تقریباً 90% قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم برابر ہے. لیکن نماز ہم مکمل پوری زندگی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں. اس لیے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے کہ اس کا ہمارے سامنے کیا رزلٹ ہونا چاہیے. جب نبی کریم علیہ السلام کعبہ تشریف لائے, مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا بہت سا مال لوگوں کے پاس رکھا ہوا تھا جس سے وہ بیاج لیتے تھے یا سود لیتے تھے, چونکہ یہ ابھی احکام شرعی سے مرتب ہونے والے احکام تھے. آپ لوگ یہ سوال نہ ذہن میں لائیں کہ نبی کا چچا بھی سود لیتا تھا. ہاں سود لیتا تھا, میں کہہ رہا ہوں ہاں سود لیتا تھا. لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچ گئے, لیکن سود کی دی ہوئی رقم آپ کی مکہ مکرمہ کے لوگوں کے پاس موجود تھی. جب مکہ فتح ہوا, عباس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کیا, جلسہ کیا, لوگ بلائے اور سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میرے چچا کا جتنا لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ سب ختم ہے, سب وہاں پہ آج کے بعد سے اس طرح کا کوئی کام نہیں. تو گویا وہ ختم کر دیا. وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا. یہ لوگوں پیسہ 10 روپے دے کر کے 2 روپے اور زائد لے کر کے 12 روپے کسی سے حاصل نہ کرو. یہ سود تھا. ایک آدمی 10 روپے دے رہا, آج بھی لوگ کر رہے ہیں اسے, اس میں مسلمان بھی ہے, نمازی بھی ہے اس کے اندر, اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ اب یہ سب کا سب اسلام میں شریعت میں جائز نہیں, حرام ہے. اس کی جگہ پر یہ حکم کیا کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے 40واں حصہ سال گزرنے, مفروض ہونے کی شکل کو مرتب کرنے, ضروریات کو فالو کرنے کے بعد 40واں حصہ آپ نکال دیں. یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اضعافا مضاعفہ. جب آپ اس کو دے دیں گے تو ہم جو اصل آپ کی رقم ہے اس کو 2 شکلوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلا تو یہ کہ یہ کسی آفت اور مصیبت سے محفوظ ہو جائے گا. کوئی بیماری آپ کو ایسی نہیں لگے گی کہ اچانک آتے ایک بڑا 50 لاکھ کا خرچ, اللہ اس سے محفوظ رکھیں گے. کوئی آفت آ گئی, اچانک آپ کو ہزاروں لاکھوں کی ضرورت پڑ گئی, اس طریقے سے پیسے برباد کرنے کی شکل سے محفوظ رکھیں گے. دوسرا نمبر پہ یہ کہ ہم اس میں اپنی مرضی اور شان کے مطابق زیادتی یعنی برکت عطا فرما دیں گے, جس سے تمہارے کام 10 روپے میں جو چلتے تھے وہ 5 میں آپ کے کام پورے ہو جائیں. یہ ہے اضعافا مضاعفہ. تو جب آدمی اللہ کے حکم کو اپنی خوش دلی سے ادا کرتا ہے تو رب کریم کی ذات چونکہ کریم ہے, رب کریم کی ذات چونکہ ظریف ہے, اعلیٰ ہے, اکرم ہے, معزز ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جب بندہ جو میں نے اسے بنایا ہے, جو اس کے پاس مال ہے وہ میں نے اسے دیا ہے, جو سانس لے رہا ہے وہ میں نے اسے دیا ہے, اس کی وہ شکر گزاری کر رہا ہے, تو میری عزت اور میری شان کے خلاف یہ ہے کہ میں اس کی احسان مندی میں کچھ اسے عطا نہ کروں. تو جب آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اپنا حساب لگا کر, تو اللہ اس مال کو بیماریوں, آفتوں, مصیبتوں, چوروں, ڈکیتوں یا اولاد کے ذریعے سے برباد کرنے کی شکلوں سے محفوظ فرما دے. عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے, اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہے, اولاد اسلام کو نہیں جانتی ہے, تو وہ غلط جگہوں پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں, انہیں احساس تک نہیں.
لیکن اور آسان شکل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب تم نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اموال کو خرچ نہیں کرو گے تو پھر دنیا کے طریقے کے مطابق تمہارے خراج کے انتظام میں کر دوں گا اور اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اسوہ حسنہ یہ کہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ عام طور سے سب کو معلوم ہے نصاب، اس لیے اس کا بیان بہت زیادہ نہیں ہوا، میں نے جان کر نہیں کیا۔ سب آدمی زکوٰۃ دے رہے ہیں، عام طور سے سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں کچھ غلط فہمیاں یہ ہیں چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے مولوی لوگ، بہت سارے مفتی لوگ سوشل میڈیا پر بیانات دیتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے، صاحب وہاں تو یہ کہا۔ سوشل میڈیا پر بیان دینے والے علماء اکرام جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں، ہمارے یہاں 4 مسلک ہیں۔ 4 مسلکوں میں سب سے بڑا مسلک ہے مسلک حنفیت، احناف کے لوگ، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگ۔ مسائل میں ان چاروں لوگوں کے کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، لیکن 4 میں سے 2 امام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام مسائلوں میں قریب ہے، ان کے یہاں بہت زیادہ ڈفرینس، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ کس مسلک کو لے کر کے بیان کرتے ہیں، کس نہج کو لے کر کے بیان کرتے ہیں، اس کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی، اس کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس دیار میں رہ رہے ہیں، وہاں کے مقامی علماء اکرام سے جا کر کے آپ سوال کریں، ان کے سامنے اپنی سچویشن رکھیں، اپنی ضرورت رکھیں، اپنی کمائی رکھیں، اپنا طریقہ رکھیں، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں، یہی اصل اور بہتر طریقہ ہے۔ آج کے حساب سے فقہاء اکرام نے کہا ہے کہ 88 گرام سونا یعنی کہ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس تنہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے اور کوئی مال بھی نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 باتیں ختم ہو گئی۔ لیکن ایسا غیر ممکن ہے کہ کسی کے پاس صرف اتنا ہی ہو کہ چاندی ہے، اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اب 2 شکلوں کے اندر ہمیں غور کرنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس سے تو کم ہے، لیکن کچھ روپے بھی ہمارے پاس ہیں، یا روپے نہیں ہے نقدی میں، ہمارے پاس دکان کا سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، اس کو قیمتاً متعین کر کے اس پوری قیمت کا اجتماع کریں کہ اگر یہ کسی ایک ایسے نصاب کو یعنی 52.5 تولہ چاندی کو خریدنے تک پہنچ جاتا ہے اور سال کا مکمل اس پر انحصار ہے تو اب اس پر ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے سونا اور چاندی ہے کہ سونے میں اگر وہ 7.5 تولہ سے کم ہے لیکن کچھ پیسے بھی ہیں اور اس کو ہم نے جب مرتب کیا، ایک جگہ کیا اور ایک جگہ کرنے کے بعد کسی ایک نصاب کو وہ پہنچ گیا تو اب اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور لیکن زیورات چاہے وہ اپنے استعمال کے ہوں، چاہے وہ گھر میں رکھے ہوں، چاہے وہ آپ کے پاس گھر میں غصے رکھے ہوں، ان پر بہر صورت ہر شکل میں زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن جو زیورات آج کل عام طور سے وہ آرٹیفیشل کے جو زکوٰۃ چل رہے ہیں، زیورات ہیرے جواہرات کے، اگر یہ ہیرے جواہرات کے آپ کے پاس کچھ زیور ہیں، استعمالی بھی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ مالا سی پہن لیتے ہیں بہت سارے لوگ، مجھے ہیروں کی اس طرح کے جو بھی زیور رکھتے ہیں، ہیرے اس میں لکھا ہے یاقوت، زبرجد وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی تجارت کرتے ہیں، اس تجارت کے پیسے پر بحیثیت اسلامی آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب رائے چونکہ مہینہ چل رہا ہے، ہمیں صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر کا اصل مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ تو سبب ہے مال کو صاف کرنے کا، زکوٰۃ تو سبب ہے انسان کی مالیت کو مزکا کرنے کا، اور صدقۃ الفطر سبب ہے روزے کے اندر کمی کوتاہیوں کو پورا کرنے کا۔ اب کیا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ عام طور سے اس دیار کے
یا تو آٹا خرید کے کھایا جاتا ہے یا گیہوں پسوا کر کے کھایا جاتا ہے۔ میں اپنی بتا رہا ہوں، یہاں کی جو شرائع محکمہ ہے اس نے یہ متعین کیا ہے آٹے کی قیمت اگر آدمی اس سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو ایک آدمی کے حصے میں 70 روپے آ رہے ہیں، اور اگر گیہوں استعمال کر رہا ہے تو ایک آدمی کے حصے میں 50 روپے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے نہ تو 50 دیے نہ 70 دیے، میں نے 60 دیے، چونکہ کبھی میں آٹا بھی کھاتا ہوں کبھی گیہوں بھی پسواتا ہوں۔ تو یہ ایک نصاب متعین کیا ہے، اور یہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں ہر بچے کی طرف سے جو کہ عید کے جو سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے، یہ ہمیں کر دینا چاہیے۔ اور کن کو کرنا چاہیے؟ جو ہمارے، میں نے شاید عرض نہیں کیا تھا، اب عرض کر دیتا ہوں، آپ زکوٰۃ دیں یا صدقہ فطر دیں، سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان رشتہ داروں کے پاس جائیں۔ وہاں فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں، ایک آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، دوسرا صلہ رحمی کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اگر ایسی سچویشن، ایسی شکل نہیں ہے تو آپ پھر اقرب فالاقرب، کوئی رشتہ دار میں وہاں ہے تو وہاں پہنچائیے، لیکن جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا آپ پر زیادہ حق ہے۔ الاقرب فالاقرب کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو پھر ذبیح الاقرا انا مالک انا کنزک ہے کہ اس مال کو سانپ بنا دیا جائے گا، اور اس سانپ کی شکل یہ ہوگی کہ 2 یہاں کالے نقطے ہوں گے، جس کی زہر زیادہ ہوگا، پھر وہ اس کے جبڑے کو اقرا، ذبیح الاقرا، اس کی وجہ سے اس کے سب کے بال اڑ گئے ہوں گے زہر کی وجہ سے، اور پھر اس کو کھائے گا، کبھی ادھر سے پکڑے گا اور اسے ادھر سے پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔